بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھی۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبودوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اس طرح اپنے نام لیووں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوفزدہ رہے، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کے وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور وزفش کاویانی، جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے، اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی۔ مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فوراً کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئی تو پھر سب کچھ حس و خاشاک کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور عرضہ ٹھہریں۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، اس طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور منگی مینار زمیں بوس ہو کر اللہ کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نصب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے۔ ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے۔ ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگی اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئی، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواہ تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی: ہے کوئی اور ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا: کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن خوزستان، اہواز، نہاوند، اصفہان، ہمدان، رلے، کرمان، سیستان اور خراسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المؤمنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زور جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: معبود حق کی کے نام لیووں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔
خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری واحد لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی دولت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امتے کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ جزاک اللہ۔ گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔